کرونا وبا کے باعث آج 149 افراد جاں بحق جبکہ 6000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71,836 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی تعداد 1,11,44,367 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 6,127 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,56,285 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,72,197، پنجاب میں 2,67,572، خیبر پختونخوا میں 1,05,438، اسلام آباد میں 69,556، بلوچستان میں 20,822، آزاد کشمیر میں 15,524 اور گلگت بلتستان میں 5,176 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 80,243 ہے، جبکہ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 20 اپریل تک کالعدم TLP کو تحلیل کر دیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد G7 میں سستا رمضان بازار کا دورہ کیا اور بازار میں قیمتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، عوام کو سستے بازاروں کے ذریعے ریلیف دے رہے ہیں، عوام کو سستی اشیاء مہیا کریں گے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ اسلام آباد جو کہ ایک مہنگا شہر ہے، یہاں پر بھی غریبوں کو سستی اشیاء ملیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ TLP نے ملک کی 1992 جگہوں کو بند کیا تھا، جن میں سے 191 جگہیں کلیئر کرا دی گئی ہیں۔ اس وقت صرف لاہور یتیم خانہ چوک بند ہے اور اب بھی حالات کشیدہ ہیں۔ کالعدم تحریک لبیک والے کسی صورت اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ دیکھیں TLP نے 192 جگہ پر بلاکج کیا تھا۔ ایک جگہ جو یتیم خانہ ہے، جہاں ان کی مسجد رحمت للعالمین ہے، وہاں تھوڑے سے حالات جو ہیں کشیدہ ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے تحریک لبیک کے خلاف ایسے اقدامات کرنا پڑے۔ حکومتی رچ کے قیام کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ 20 اپریل تک کالعدم TLP کو تحلیل کر دیں گے، ان کے اکاؤنٹ منجمد اور شناختی کارڈ بھی بلاک ہوں گے اور اس تنظیم کے خلاف مزید کارروائی سے متعلق 1 ماہ میں کابینہ فیصلہ کرے گی۔ 20 اپریل کو راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو راستے کھلے ملیں گے۔ بعد ناخواستہ ایسے قدم اٹھانا پڑے جو کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، پابندی لگانی پڑی، اور کچھ ہمارے پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے، کوئی ادھر سے بھی لوگ جاں بحق ہوئے۔ یہ سلسلہ 20 تاریخ تک ابھی ان کی طرف سے جاری ہے اور 20 تاریخ تک ان کے ڈسبینڈن ہونے کا بھی فیصلہ حکومت کر لے گی اور کابینہ میں لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اہم بیان دیا کہ کسی صورت گستاخی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کسی صورت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں آنے دینا چاہتے۔ شیخ رشید نے کہا کہ جہانگیر ترین پارٹی کا حصہ ہیں، امید ہے ساتھ ہی رہیں گے، کسی کو غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے جہانگیر ترین کا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ کول ڈاؤن ہوگا اور وہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پارٹی کا حصہ ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے اور مجھے پوری امید ہے جہانگیر ترین کہیں نہیں جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کی کاوشوں میں شراکت دار ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر نے دبئی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کے مابین افغان امن پر اب تک سامنے آنے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل سفارتی
سیاسی اور اخلاقی معاونت کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کی کاوشوں میں شراکت دار ہے۔ ہم افغانستان میں پرتشدد واقعات میں کمی کے خواہش مند اور افغانستان کو پرامن اور مستحکم بنانے کے لیے مصالحانہ معاونت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امید ہے استنبول پروسیس دوحہ ایگریمنٹ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے استنبول میں ملاقات پر اتفاق کیا، جبکہ وزیر خارجہ نے افغان وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر کو استنبول پروسیس اجلاس کے بعد اسلام آباد مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا جھوٹ آنے کے بعد اب ان کا رونا پیٹنا ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کی ضمانت نہ ہونے پر واویلا مچایا گیا۔ شہباز شریف کا بچنا اس لیے مشکل ہے، ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ ہم عدالت اور عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ فیصلے عدالتوں نے کرنا ہے اور نہ ہی ہم فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ فیصلے میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ سب کو علم ہے کہ یہ فیصلہ ججز نے نہیں، نائب قاصد نے سنایا تھا۔ اعلیٰ عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں اور نہ ہم ان فیصلے ہونے سے پہلے رائے دے سکتے ہیں، نہ ان فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف 1990 میں MNA بنے، تب ان کے خاندان کے پاس 21 لاکھ روپیہ تھا۔ 1997 سے 1998 میں وزیر اعلیٰ بنے تو اس دوران اثاثے 1.5 کروڑ ہو گئے۔ 2008 سے 2018 میں میاں بیوی بچوں کے اثاثوں کی مالیت 7,328 ملین روپے اضافہ ہوا۔ شہباز گل نے کہا کہ ہم نے اس کا حساب کروایا تو 73,280 لاکھ روپے بنے۔ شہباز شریف صاحب اتنا پیسہ کہاں لے کر جانا ہے؟ ان 10 سالوں میں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو اثاثے اتنے ہو گئے؟ حمزہ شہباز کے 2001 میں اثاثے 1 کروڑ 80 لاکھ تھے، جو 2018 میں 53 کروڑ ہو گئے۔ 1990 میں شہباز شریف کے پاس بیچارے کے پاس صرف 21 لاکھ روپیہ تھا۔ کتنا جی؟ 21 لاکھ روپیہ، اور یہ اکیلے شہباز شریف صاحب نہیں تھے۔ میں نواز شریف صاحب کی فیملی کو سائڈ پہ کہہ رہا ہوں، شہباز شریف، ان کے بچے، ان کی بیگمیں، یہ سارے ٹبر کے پاس ملا کے 21 لاکھ روپے تھے۔ یہ مندرجات میں شامل ہے یہاں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ انہوں نے زرعی زمین سے 78 ملین روپے کی کمائی دکھائی۔ اب سمجھ آئی کہ یہ بڑے بڑے صنعت کار زرعی کاروبار کیوں کرتے ہیں۔ بلیک منی زرعی کاروبار میں سفید کی جاتی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ ضمانت دینا نہ دینا فیصلہ عدالت کا ہے۔ لوگوں کو غلط باتیں مت بتائیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹریل کاروباری لوگ ہیں، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، پر زیادہ تر ایگریکلچر میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ 78 ملین کی، میں تمام کو نہیں کہہ رہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، چند ایسے لوگ 78 ملین، کیونکہ ایگریکلچر کا کون سا کوئی حساب ہے، کوئی ٹیکس ہے، جتنا مرضی پا دیو۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ PTI کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ سینیٹر شیری رحمان نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد میں سینیٹ نشست پر شکست، ضمنی انتخابات میں مسلسل ہار کے بعد وفاقی کابینہ میں بحرانی کیفیت اور پنجاب میں جہانگیر ترین بلاک سامنے آ گیا ہے۔ PP رہنما نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 3 مشیروں کا ایک دم استعفیٰ دینا یہ سب نوشتہ دیوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مگر خان صاحب کی آنکھوں پر اقتدار کی پٹی ہے۔ کرتارپور میں کل 322ویں بیساکھی میلہ منانے کی تیاریاں مکمل، سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ انڈین سکھ یاتری نائٹ اسٹے کریں گے۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور پر بیساکھی میلے کی تقریبات کا کل انعقاد کیا جائے گا۔ بیساکھی میلے میں انڈیا سے آئے 818 سکھ یاتری خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ کرتارپور میلے میں پاکستانی سکھ یاتریوں کے علاوہ دبئی، امریکہ، کینیڈا سمیت دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری بھی شرکت کریں گے۔ گردوارہ کرتارپور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارتی سکھ یاتری کرتارپور میں نائٹ اسٹے
اسٹے کریں گے۔ کرتارپور آمد پر سکھ یاتریوں کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بیساکھی میلے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پی آئی اے کی تنظیم نو اور اصلاحات غیر ملکی ماہرین کی 6 رکنی ٹیم 25 اپریل کو پاکستان پہنچے گی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پی آئی اے کی تنظیم نو اور اصلاحات کے لیے غیر ملکی کنسلٹنٹس کی 6 رکنی ٹیم کو پاکستان آنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق کنسلٹنٹس کی ٹیم 25 اپریل کو بذریعہ استنبول اور دبئی پاکستان پہنچیں گے۔ ٹیم میں جنوبی افریقہ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، اسپین اور پرتگال کی شہریت رکھنے والے ماہرین شامل ہیں۔ پی آئی اے شعبہ بجٹ کے ایئر کوموڈور جواد ظفر چودھری نے ان ماہرین کی کراچی آمد کے لیے سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ عرفان صابر سے خصوصی پروازوں کی اجازت مانگی تھی۔ یاد رہے کہ رواں ماہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پی آئی اے انتظامیہ کو قومی ایئر لائن کی تنظیم نو اور اصلاحات کے منصوبہ بنانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ حکومت نے 1 سے 8ویں تک اسکولز عید تک بند رکھنے اور 9ویں سے 12ویں تک تعلیمی ادارے کل سے سخت کورونا SOPs کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں تمام وزرائے تعلیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کلاسز کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم نے بورڈز کلاسز شروع کرنے کی سفارش کی، تاہم NCOC کے حکام کا کہنا تھا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، ابھی تعلیمی ادارے نہ کھولیں تو بہتر ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں 1 سے 8ویں تک اسکولز عید تک بند رکھے جائیں گے، جبکہ 9ویں سے 12ویں تک تعلیمی ادارے کل سے سخت کورونا SOPs کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں A لیول امتحانات شیڈول کے مطابق لینے کا فیصلہ ہوا، جبکہ کہا گیا کہ کورونا کی زیادہ شرح والی یونیورسٹیز میں آن لائن کا سلسلہ جاری رہے گا۔